سورکانچل سیزن 3 یاریاں تانیہ طاہر ناول کیس نمبر 49۔ ابیر کھلکھلا اٹھی جب کہ اذان آگے بڑھا اور ایک دم چاروں طرف لائٹ بجھ گئی اور بس اذان پر فوکس ہوا۔ وہ آگے بڑھا، ابیر کا ہاتھ تھاما اور گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر اس نے ابیر کو ایک لمبی گلابی کلی دی۔ "ول یو میری می؟" اس کے سوال پر اشر نے مڑ کر دیکھا، شاید آئس کو تلاشا تھا۔ وہ پیچھے ہی کھڑا تھا، خاموش، لیکن وہ اس منظر کو نہیں، ادا کو دیکھ رہا تھا جو رخسانے اور لائبہ کے بیچ کھڑی تھی۔ وہ ذرا پیچھے ہوا۔ "مبارک ہو تمہیں، تمہارے سے بڑی فلم بھی اس خاندان میں موجود ہے"، اشر نے کہا تو آہستہ سے ہوش میں آیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر گہرا سانس بھر گیا۔ "یہ تو مجھ سے بھی بڑا دگا نکلا سالا، ساری فلم میں سین کر رہا ہے۔ مجھے دکھ ہو رہا ہے، میں نے بڑی بکواس شادی کی ہے"۔ وہ سرد سانس کھینچتا نارمل سا بولا۔ "بیٹے تیری شادی بکواس ہی تھی، اور آپ کی اس سے بھی زیادہ"، آئس نے کہا۔ ادھار رکھنا تھا۔ دونوں ہی ہنس پڑے جبکہ دوسری طرف ابیر نے شانے اچکا دیے۔ "نو"، اس نے کہا جبکہ اذان کے دوست "او" کا نعرہ لگا کے۔ اذان سر ہلاتا اٹھا۔ ابیر اسے شرارتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس نے اوپٹن میں ہاتھ بھرے۔ "یہ لو پھر"، اور ابیر کے منہ پر مل دیے۔ "اذان"، وہ چلا اٹھی جبکہ اذان جلدی سے اسٹیج پر سے اترا۔ محفل میں زعفران سا کھل گیا۔ ایک دم سب ہنسنے لگے۔ "جاہل انسان ہے یہ"، وہ رونے کو ہوئی۔ کتنی تیاری کی تھی اس نے، اور ابھی تو تصویریں بھی نہیں بنی تھیں۔ اذان اسے دور سے کھڑا آئی برو جھکا کر دیکھنے لگا جبکہ ابیر پاؤں پٹکتی رو دینے کو تھی۔ تبھی لائبہ نے اس کے کان پکڑ لیے۔ "چلو سیدھی شرافت سے بیٹھو، ادھر آج کے دن بھی لڑائی ڈالنا ضروری تھی"۔ "آپ نکاح کر دیں، میں منا لوں گا"، وہ پورے دانت نکالتا بولا جبکہ اس کے دوستوں کے شور شرابوں نے محفل میں ایک ہدھم مچا رکھا تھا۔ سبھی خوش تھے، خوشیاں چہروں پر جھلک رہی تھیں۔ "تم بہت بدتمیز ہو"، ابیر نے اسے گھور کر دیکھا۔ "تم نے انکار کیوں کیا؟ ایک تو بندہ دنیا جہاں کا رومانس تمہارے ساتھ کر رہا ہے، اوپر سے شوخیاں مار رہی ہو۔ میری ہر ایکس آئی ہے اور میں نے سب کو ریجیکٹ کر کے بھائی سے شادی کا سوچ لیا۔ ہائے رے میری قسمت! کیا مسئلہ ہے تمہارا"، ابیر نے اس کے مسکولر بازو پر ایک تھپڑ دے مارا۔ "میں کوئی بھائی نہیں ہوں"، اتنا اچھا تیار ہوئی تھی میں۔ اس کی آنکھیں بھر گئیں جبکہ اس نے سب کے سامنے جیسے جان لٹانے والے انداز میں اس کی آنکھیں صاف کی۔ اسے پرواہ نہیں تھی کسی کی بھی، اور حیدر کے بیٹوں کو کسی کی پرواہ ہوئی بھی نہیں تھی۔ "اوہ"، پرنسس رونے لگی۔ "مولوی کو بلا لو، آج موڈ بہت گندا ہو رہا ہے"، وہ بولا جبکہ ابیر سٹ پٹا گئی۔ اور جانا اور ادا اشر اور آئس کے ساتھ اسٹیج پر آئیں۔ "ہوگی خسر پسر تو رسم کر لیں اب"، جانا نے کہا جبکہ ادا نے اس کو صاف انکار کر دیا۔ "مجھے آپ سے رسم نہیں کرانی"، اچانک اس کے کہنے پر جانا کا چہرہ پھیکا پڑ گیا جبکہ اشر اس کے اترے ہوئے چہرے پر ابھی بھائی کی چماٹ رکھ دیتا کہ وہ اگلی بات مکمل کر گیا۔ "پہلے میری تعریف کریں، باقی بات بعد میں ہوگی"، وہ بولا تو وہ ہنس پڑی۔ "آپ اس گھر کے سب سے شرارتی بچے ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں"، اس نے لڈو اس کے منہ میں ڈال دیا۔ "بھابھی، یہ جو آپ میری تعریف سے کتراتی ہیں نا، دیکھنا ایک دن میرے حسن میں قصیدے لکھیں گی"، وہ بولا جبکہ وہ سب ہنس پڑے۔ "دولہا راجہ، میں اسے اتنا وقت نہیں دوں گا کہ اس کے پاس اتنی فرصت بچے"، اشر نے بھی اس کے منہ میں رسگلہ ٹھونس دیا۔ "یہ شہزادہ کیوں چپ ہے"، اذان نے ذرا غور سے آئس کو دیکھا۔ "اس لیے"، آئس نے بازو کونیوں تک فولڈ کر لیے اور دونوں ہاتھ اوپٹن کے پیالے میں بھر لیے۔ آئس دیکھ، میری تصویریں نہیں بنی ابھی"، وہ اٹھنے لگا۔ "تو کیا ہوا دولہا میاں، یہ لپا پوتی تو فرض ہے"، آئس، "میں چھوڑوں گا نہیں تجھے"، اذان نے وارن کیا۔ "ویل ڈن آئس بھائی"، ابیر تو خوش ہوگی لیکن اس نے
اب بھی ادا کی جانب نہیں دیکھا تھا جو ہلکا ہلکا مسکرا رہی تھی۔ میں کون سا تجھے بخشوں؟ اور اذان ابھی اٹھ کر بھاگتا کہ اشر نے اس پر ٹانگ رکھی اور اس کے پورے منہ پر اوپٹن میں بھرے ہاتھ مل دیے، یہاں تک کہ اذان کا چہرہ، بال، کپڑے سب اوپٹن میں بھر گیا تھا۔ اذان اٹھا، آئس جمپ لگا کے بھاگ کر باپ کے پاس پہنچا اور وقت سے پہلے شکایت لگا دی۔ ڈیڈ، اب دیکھ رہے ہیں یہ کیا حرکتیں کر رہا ہے؟ اس کی چلاکی اور اذان کی حالات پر سب لوٹ پوٹ ہو گئی تھی۔ سب کے حیدر نے گہرا سانس بھرا۔ میں نے تو سارے گدھے بھر رکھے ہیں، کوئی کام سکون اور آرام سے ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، وہ بولا جبکہ آئس پورے دانت نکال گیا۔ اذان کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا جبکہ سب بھی ہنس رہے تھے۔ اس نے ٹیشو سے منہ صاف کیا اور پھر ادا نے ان دونوں کی رسم کی، اور پھر رفتہ رفتہ سب نے ہی رسم کی اور ہنسی مذاق چلتا رہا، جبکہ دوسری طرف اریان اور ماہی کی بھی رسم ہو رہی تھی۔ ماہی اسے کافی فاصلے پر بیٹھی تھی جبکہ اریان اذان کی طرح شوخیاں مارنے والا انسان بالکل نہیں تھا۔ وہ مسکراتی نظروں سے سب کو دیکھ رہا تھا، کچھ ڈیسنٹ سا، جبکہ اس نے کئی بار نظر گھما کے ماہی کو دیکھا، لیکن وہ بالکل لاپرواہ بیٹھی تھی، اس سے بالکل اسی طرح جس طرح وہ لاپرواہ تھا اس سے۔ مہندی مبارک ہو، اس نے ہلکی سی مہندی لے کر اس کے گال پر لگا دی۔ ماہی کچھ نہیں بولی۔ اریان کی پیشانی پر ذرا بل سا پڑا۔ لو جی، ہلکی آنچ پر رومانس ہو رہا ہے۔ اذان کی بکواس پر اریان دور ہو گیا۔ ابھی تو بات بھی نہیں ہوئی تھی، وہ سب آ دھبکے تھے۔ یہ ہلکی آنچ جو دنیا کو دکھتے ہیں، ہلکا رومانس سامنے والے کی جان نہ نکال دے، اتنا بھی اترانا ضروری نہیں۔ اریان کے الفاظ پر جہاں او کا نعرہ اٹھا وہیں ماہی پہلو بدل گئی۔ ایسی شکلیں بے حیا ہوتی ہیں، اصل نام ہمارا بدنام ہے کہ ہر وقت بیوی سے چپکے رہتے ہیں، آئس بولا اور ادا کی جانب دیکھا جس نے بھی اس کی طرف دیکھا اور فوراً نگاہ چکا لی۔ آپ کی تو کیا ہی بات ہے نوابزادے آئس حیدر صاحب، اریان نے بھی کہا تو افشانے اچکا گیا۔ میری بیوی، میری مرضی، یہ لوگ بیسٹ ہے۔ وہ چاروں ہی متفق ہوتے ہنس پڑے تھے اور پھر سب نے عزت سے ان دونوں کا منہ میٹھا کرایا۔ بھابی جان، آپ کہہ دیں بس یہ بات، دل خوش ہو جائے گا۔ کیسا کوئی جبل مرد ہے، لڑکیاں خود مرتی ہیں آپ کے بھائی پر، آئس نے مذاق میں کہا۔ جی بالکل، لڑکیاں بھابیاں، سب دنیا میں کوئی ایسا ہے بھی نہیں جو آپ پر نہ مرے۔ ادا کے بے ساختہ کہنے پر ایک دم سب نے اس کی طرف دیکھا، جبکہ آئس نے بھی۔ ہاں تو تم بھی تو مرتی ہو، پھر دکھا دوں میرے کالر پر جو لپسٹک کا نشان ہے۔ بات سنبھالتے وہ ٹھٹائی سے آنکھ دباتا بولا۔ اور بس یہ کہنے کی دیر تھی، ادا تو پانی پانی ہو گئی اور باقی سب اس کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ ادا شرمندگی کی انتہا پر پہنچتے اسٹیج سے ہی اتر گئی۔ سب کے کہکوں نے اسے شدید سرخ کر دیا تھا۔ ابھی آپ بھی فرصت نکال کے یہ کام کر لیں۔ اچانک کے پیچھے اشر بھی اترا۔ آپ کو بھلا کیا ضرورت ہے، آپ کے پاس تو لائسنس ہے میری گردن خراب کرنے کا، وہ منہ بسوڑ کر بولی۔ مٹکو، آج بھی لائسنس مجھے استعمال کرنا ہے، وہ جھک کر بولا۔ بالکل نہیں، آج ہم سب ماہی کے پاس رہیں گے، ساری رات ہم باتیں کریں گے اور مزے کریں گے۔ اب یہ لڑکیاں کیا مزے کر سکتی ہیں، تھوڑی سی جگہ ہمیں بھی مل جائے تو زیادہ مزہ آئے گا۔ شٹ اپ اشر، وہ سرخوتی کترا کر اس کی بات سے نکل گئی۔ اورنج اور سوکھے مہندی کے کامدار گرایا شرٹ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس خوشیوں بھرے ماحول میں تھوڑا سا مسالہ بنتا ہے۔ نمرا نے وہ ویڈیو کھولا اور اچانک ہی لائبہ اس کے پاس سے گزری تو آہل کا ہاتھ
اس کے موبائل پر لگا۔ اس کا موبائل جیسے ہی نیچے گرا ویسے ہی لائٹس پھر سے آف ہو گئی۔ شاید اذان کے دوست اب شکر لگانے والے تھے۔ وہ اندھیرے میں پریشانی سے موبائل تلاشنے لگی تھی۔ بہت لوگ تھے، گزر رہے تھے، چل رہے تھے۔ تیز گانا چل رہا تھا، معلوم نہیں موبائل کہاں چلا گیا تھا۔ اچانک لائٹ آن ہوئی لیکن نیچے اس کا موبائل نہیں تھا۔ اس میں وہ ویڈیو کھلی ہوئی تھی۔ اگر وہ کسی کے ہاتھ لگ جاتی تو نمرا کا گریبان پکڑ جاتا اور ان خوشیوں میں کوئی رنگ بھی تو نہ لگتا۔ وہ غصے کی کیفیت میں اس بچے کو دیکھنے لگی جس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ وہ اس کی جانب بڑھی، شاید وہ بچہ موبائل کسی کو دینا چاہتا تھا۔ بچے میری بات سنو، موبائل یہ موبائل آپ کا ہے؟ آئس کو اشتیاق سے دیکھتا وہ بچہ اسے موبائل دے گیا۔ کس کا ہے یہ؟ وہ شور میں اس سے پوچھنے لگا۔ وہ گرا ہوا تھا، بچے نے بتایا تو آئس نے موبائل الٹ پلٹ کر کے دیکھا۔ نمرا تیزی سے آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ یہ میری بہو ہے، روشانے نے اسے روک لیا۔ وہ کسی سے اسے ملوانے لگی تھی لیکن نمرا کی نگاہ موبائل پر تھی جس میں آئس اس کی کھلی اسکرین پر کلک کر رہا تھا۔ نمرا کو لگا اس کی جان نکل رہی ہو۔ اچھا بس چھوڑے مجھے، وہ ایک دم روڈ لہجے میں کہہ کر دوڑی۔ آئس وہاں بھری محفل میں کھڑا وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا اور اچانک اس نے موبائل بند کر دیا۔ نمرا اس تک پہنچی، اس نے نمرا کی جانب سرخ نظریں اٹھائیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، اس کی پیشانی سے ٹپکتا پسینہ اور چہرے کا پھیکا رنگ۔ آئس نے اس کی کلائی جکڑی، یہ سوچے بنا کہ ادا ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ حالانکہ رش بڑھ گیا تھا کیونکہ اذان دوستوں کے ساتھ بھنگڑا ڈال رہا تھا۔ سب سٹیج کے ارد گرد تھے اور ادا کو اچانک خیال آیا تو اس نے مڑ کر دیکھا اور منظر سامنے کچھ ایسا تھا کہ نمرا کی کلائی پکڑ کے وہ اسے گھر کے اندر لے جا رہا تھا۔ نمرا کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور پیچھے ادا قدم نکل گیا تھا جیسے یہ تمہارا موبائل ہے۔ اس نے بس اتنا سوال کیا۔ نمرا کو سمجھ نہیں آیا کیا جواب دے۔ اس نے ایسا نہیں سوچا تھا، جس جگہ پر گانے چل رہے تھے وہ تو بس اس پر ہی لگا دیتی، لیکن اچانک سارا قصہ پلٹ گیا تھا۔ میں نے پوچھا ہے یہ موبائل تمہارا ہے؟ وہ گرایا اور اس کی جانب قدم اٹھایا۔ ہاں نہیں، وہ ہکلا سی گئی۔ آئس نے موبائل مٹھی میں بھینس لیا اور ایک دم اس کی جانب بڑھا تو نمرا کو لگا وہ اس پر ہاتھ اٹھائے گا۔ وہ ایک دم جھکی لیکن آئس نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اس نے باہر کی جانب دیکھا اور پھر اس کی طرف۔ تمہاری کیا دشمنی ہے جو تم اتنی نیچ حرکتیں کر رہی ہو؟ اس کے سوال پر نمرا نے اپنے آپ کو بحال کرنا چاہا۔ میری کوئی دشمنی نہیں، بکواس بند کرو اپنی۔ وہ دوڑا۔ باہر ڈیک اتنا اونچا چل رہا تھا کہ آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ بالکل بند، میں تمہارا گلا دبا دوں گا۔ میرے بھائی کو رسوا کرنا چاہ رہی تھی تم؟ اور آئس نے واقعی اس کا گلا دبا دیا۔ چھوڑو مجھے، پاگل ہو گئے ہو تم؟ نمرا نے اسے اپنی گردن چھوڑائی۔ تم نے ابھی پاگل پن دیکھا ہی کہاں ہے میرا؟ یہ تو ان باتوں کا جواب دو، ورنہ جب میں خود نکالنے بیٹھ گیا اس دن تمہاری ٹکڑے کر کے چیل کبوں کو کھلا دوں گا۔ نمرا کچھ کہنا چاہتی تھی۔ اینڈ آئی جسٹ وانٹ یو کہ میں بات نہیں دہراتا، مجھے اس نیچ حرکت کا جواب چاہیے۔ وہ آنکھیں نکالتے کہہ کر وہاں سے پلٹ گیا جبکہ نمرا سر پکڑ گئی۔ یہ بہت غلط ہوا تھا، کم از کم اسے یہ نہیں پتہ لگنا چاہیے تھا۔ اور وہ ویڈیو، وہ ہتھیلی پہ مکہ مار گئی اور بہت تیزی سے دماغ چلانے لگی کہ آگے کیا کرنا چاہیے تھا اسے۔ جبکہ آئس باہر نکلا، اس کے چہرے پہ غصے کے واضح تاثرات تھے اور غصہ بھی ایسا کہ اس کی رگیں تن گئی تھیں۔
اس نے ادا کی جانب دیکھا جو آج کے آج ہی بدگمانی کی انتہا تک پہنچنے کو تیار تھی۔ وہ سر جھٹک کر باہر نکل گیا۔ ادا اس کی پشت دیکھنے لگی۔ فنکشن تمام دیر رات تک ہوا تھا۔ بہت اچھی طرح یہ فنکشن ہو گیا تھا اور سب نے تھک کر چائے پی جبکہ اذان کو غصہ چڑھا ہوا تھا۔ اس نے ابیر کو کہا تھا وہ آج رات یہیں رک جائے، لیکن وہ نور کے ساتھ کچھ دیر تک چلی گئی تھی اور اذان نے جب پوچھا تو وہ موبائل بھی آف کر گئی۔ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہی تھی۔ وہ ذرا غصے سے اٹھ کر وہاں سے اپنے روم میں چلا گیا۔ آئس پہلے سے ہی موجود نہیں تھا۔ دوسری طرف اریان بھی جا چکا تھا روم میں اور اشر کسی سے کال پہ بات کر رہا تھا۔ سب نے چائے پی۔ ادا اور جانا نے چائے بنائی تھی۔ ماہی نے کہا بھی کہ وہ ان کی مدد کر دیتی ہے مگر وہ اسے زبردستی روم میں چھوڑ آئی تھی اور چائے پی کے باتیں کر کے سب اپنے اپنے رومز میں چلے گئے تھے مرد حضرات، جبکہ خواتین سارے ضروری کام نپٹا رہی تھیں۔ اشر نے جانا کو وارن کیا تھا کہ وہ کہیں نہیں سوئے گی، شرافت سے روم میں آ جائے، لیکن کام ختم کرنے کے بعد وہ دونوں ہی ماہی کے روم میں آ گئی۔ ادا آہستہ آہستہ خود پر سے جولری اور سامان اتارنے لگی اور جانا بھی اپنے شوز اتار کے اپنے پاؤں دبا رہی تھی۔ کافی اچھا ہوا ہے آج کا فنکشن، شکر ہے کوئی بدمزگی نہیں ہوئی، لیکن ابھی روکی نہیں ہوں، جانا ذرا اداسی سے بولی۔ وہ ہماری وجہ سے نہیں رکی، اب جہاں ہم ہوں گے وہاں سے وہ چلی جائے گی۔ ادا پھیکا سا مسکرائی۔ تم ایسا مت سوچو، اگر وہ ناراض ہے تم سے تو اسے منا لو، ماہی بولی جبکہ ادا نے اداسی سے سر ہلا دیا۔ پتہ نہیں خوشیوں کا عرصہ طویل کیوں نہیں ہوتا۔ ادا کا بھیگا لہجہ۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ جانا نے اس کا ہاتھ پکڑا، لیکن بس ویسے ہی چلیں فریش ہو جاتی ہوں، وہ کہہ کر بھی پلٹی ہی تھی کہ دھڑ سے دروازہ کھولا۔ وہ اندر آیا، اس کی کلائی جکڑی اور اسے گھسیٹ کے باہر نکال دیا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ چھوڑے ہمارا ہاتھ تھامنے کے لیے کئی لوگ ہیں آپ کے پاس، چھوڑے، ادا بولی جبکہ اس کی آواز پر کان دھرے بنا ہی اسے کمرے میں لے گیا تھا، جبکہ جانا اور ماہی کو کچھ گڑبڑ محسوس ہو گئی تھی۔ ایک کام کرے بھابھی، آپ بھی چلے جائیں ورنہ شیر بھائی بھی آپ کو یوں ہی لے جائیں گے، ماہی شرارتی لہجے میں بولی جبکہ وہ تھوڑا گھبرائی۔ اب تو میں نے لڑائی ڈال لی ہے، وہ منہ بنا گئی۔ اب تو غصے سے لال پیلے ہو گئے ہوں گے، وہ منمنائی۔ تو اچھا ہے نا، جا کر منائے۔ ماہی نے اسے باہر نکالا۔ ماہی تم بھی نا ان سب جیسی ہو گئی ہو، پنساتی ہو مجھے، وہ منہ بسوڑ کر بولی جبکہ ماہی نے سکون سے بائے بائے کہہ کر دروازہ بند کر دیا۔ جانا چھوٹے چھوٹے قدم بڑھتی دل سنبھالتی کمرے تک پہنچ ہی گئی تھی اور تھوڑی سی ہمت کر کے اندر گھس ہی گئی۔ کمرے میں ملغلچہ اندھیرا تھا اور وہ سو چکا تھا۔ وہ خوشگوار سی حیرت میں ڈریسنگ روم میں چلی گئی اور پھر جب وہ سادہ سیلون کے سور میں باہر نکلی تو تھکاوٹ کا احساس بڑھ گیا۔ آج کام بھی بہت تھے۔ اس کے ہاتھ پاؤں اب دکھ رہے تھے جبکہ نیند کی شدید طلب ہوئی۔ بنا شور کے وہ ڈریسنگ پر سامان رکھ دے بیڈ پر آ گئی اور جیسے ہی بیڈ پر لیٹی ویسے ہی جسم کا رواں رواں بھی دکھنے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور اچانک ہی اسے احساس ہوا کوئی اسے کھو رہا ہے۔ اس نے بامشکل آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ تکیے پر کوہنی رکھ کے اسے گھور رہا تھا۔ جانا نیند سے بوجھل سرخ ہوتی نظروں سے اسے دیکھتی پھر سے آنکھیں بند کر گئی۔ ہائے بٹکو، یہ سونے کا وقت نہیں ہے۔ اشر نے اس کا گال تھپتھپایا اور جانا ذرا منہ بنا کے اس کا ہاتھ ہٹا گئی۔ اشر، بہت تھک گئی ہوں میں، وہ بولی اور کروٹ بدل گئی۔ آئی ڈونٹ کیئر، سیدھی ہو کر لیٹو، وہ غصے سے بولا۔ پلیز اشر، وہ جیسے رونے کو ہوئی تھی۔ ایک تو ہیل آج کے بعد پہننے سے توبہ کر چکی تھی وہ کہ اس کی شاید حالت بری اسی وجہ سے ہوئی تھی۔ اس کی کمر شدید درد کر رہی تھی اور وجود میں ہلنے کی سکت بھی نہیں تھی۔
جانا، آئی نیڈ یو، ویک اپ ناؤ فاسٹ، وہ بولا اور اٹھ کر اپنی سفید قمیض جو پہنی ہوئی تھی آج اس نے اتارنے لگا۔ جانا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ آپ بدلا دے رہے ہیں، وہ بولی۔ کیسا بدلا؟ کیا بکواس ہے بھئی یہ؟ وہ اس کے اس رویے پہ چڑ کھا گیا۔ میں کہہ رہی ہوں مجھ میں ہمت۔ شٹ اپ اشر، آپ بہت خود غرض ہیں۔ آپ کی میں مانتی رہوں، آپ خوش رہتے ہیں اور جیسے ہی میں کسی بات سے اختلاف کر دوں وہیں آپ کی حکمرانی شروع ہو جاتی ہے۔ میں تھک گئی ہوں، میری طبیعت نہیں ٹھیک، وہ بولی جبکہ وہ غصے سے اس کا چہرہ دیکھتا۔ بیڈ سے ہی اٹھ گیا۔ جسٹ فائن، مجھے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے باہر بھی منہ مار لینا چاہیے کیونکہ میری بیوی کی ہمت تو جواب دے گئی ہے۔ اشر وہ اسے روکنے لگی تھی جبکہ وہ قمیض پہنتا باہر نکل گیا۔ اشر وہ اس کے پیچھے لگ گئی جبکہ وہ سیڑھیاں اتر گیا۔ وہ اسے غم و غصے سے دیکھنے لگی۔ آج بالکل ویسا ہی اشر لگ رہا تھا جو اس کے حال حلیے کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ اچانک ہی اس کو متلی سی ہوئی اور وہ واش روم میں بھاگی اور جو کھایا تھا سب نکال دیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا اس کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا، پہلی بار یہ سب تو نہیں ہوا تھا، اور چہرے پہ ہاتھ رکھ کے وہ ایک دم مسکرائی۔ تھکاوٹ تو تھی لیکن خوشی تھی۔ وہ جلدی سے باہر آئی اور دروازہ کھول کر دیکھا وہ نہیں تھا، لیکن جانا بے حد خوش ہو گئی کیونکہ اشر کو پوری طرح اس دن کا انتظار تھا۔